اللہ کے نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے۔ حقوق میں آدمی جکڑا ہوا ہے، اولادیں یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، یہ 12 بجے رات کے بیٹھ کر آوارہ گردوں کے ساتھ فوڈز پر 2-2 ہزار کی کڑھائی گوشت کھا رہا ہے، گھر دال ٹائم پر نہیں ہے، بچے یتیموں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں دیتا، خود مری میں سردیوں میں برف دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایسے بیوقوف بھی ہوتے ہیں، پیسے سود پر لیے ہوئے، کریانے قرضہ لے لے کر عیاشیاں کر رہے ہیں، سود پر پیسے لے کر شادی پر پٹاخے بجائے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اب جس کریانے والے کے پاس جاؤ کھاتا تو کھلاؤ، 50 بندہ مقروض ہے اور گاڑیوں پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ غریب کو 1 ٹکا دینے کے لیے کوئی نہ سبزی والے کو دیتے ہیں، نہ 1 لاکھ روپیہ جیب میں تھا، 2 لاکھ کا کوٹھا بنایا، سریے والے سے جھوٹ، بجری والے سے جھوٹ، سیمنٹ والے سے جھوٹ، فراڈ، 24 گھنٹے کی پریشانی، بچوں کو جھوٹ سکھایا، گھر کھڑے ہو کر بیٹے کو کہتا ہے اسے کہو نہیں ہے، یہ مربی ہے جس نے اولاد کی تربیت کرنی، اس کے پاس میرے پاس دودھ نہیں ہے میں آپ کو کیسے دوں گا، میرے پاس سبزی نہیں ہے میں آپ کو کیسے دوں گا، میرے پاس جو نہیں ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب باپ کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اولاد کو کیسے دے گا، جب باپ کے پاس سچ نہیں ہے وہ اولاد کو کیسے دے گا، جب اس کے پاس نظام زندگی نہیں ہے وہ اولاد کو جھوٹ سکھا رہا ہے اور دعا کروا رہا ہے مولوی کو 10 روپے دے کے کہ اللہ اولاد کو نیک بنائے، نیکی والے راستے پہ تو ڈال۔ ہاں پھر حرام بچوں کو کھلا رہے ہیں، حرام رشوت کے پیسے لے کر علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے تھوڑی دے رہے ہیں، بچوں کے لیے لے رہے ہیں، بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ وہ حرام کھائے ہوئے بچے تو مولوی سے دعا کروا رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ ابے کی مشکل آسان کرے، کیا مطلب ابا مرے تاکہ زمین پر قبضہ کرے۔ باپ کو پاپ سمجھتے ہیں، باپ نے جو حرام کھلایا کہتا جی سب کی بات مانتا ہے میری نہیں مانتا، تیری کیسے مانے، تو نے سارا غریبی کا مال کھلایا اس کو۔ 10 ایکڑ زمین تھی، 10 سال سے 15 ایکڑ کاشت کر رہا ہے، یہ 5 ایکڑ کا جو حرام آ رہا ہے یہ گھر میں سکون لائے گا، یہ الجھنیں پیدا کرے گا۔ سکون پیسوں سے نہیں آتا، اگر سکون پیسوں سے آتا تو مزدور کو بجری پر نیند نہ آتی، ریڑی والے بجری پر سوئے ہوئے ہوتے، فٹ پاتھوں پر اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کو 81 کھا کے نیند نہیں آتی۔ سکون تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب غلط کام ہوں گے اللہ پریشانی کی بٹھی لگا دیں گے، یہ مولوی بھی کرے گا پریشان ہوگا۔ دین کی شکل سے سکون نہیں آتا، دین ہوگا سکون آئے گا۔ دین بڑا آسان ہے، دین اس کا نام نہیں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، پگڑی باندھو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، کوئی کام نہیں ہے کہ میں دیندار ہوں، یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ دکان پر کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولنا، انسانیت کی خدمت کرنی۔ اب آپ بتاؤ کس شعبے سے میں اور آپ مطمئن ہیں؟ گاڑیوں والوں کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں چیز خراب نہیں ہوتی، نکال لیتے ہیں، کاربیٹر موٹر سائیکلوں کو نکال لیے، فریج خراب نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اوریجنل چیزیں نکال کے، یہ روزی کما کے جا رہا ہے، یہ حرام لے کے جا رہا ہے، اس کو اولاد ذبح کرے گی، یہ ایک سوراخ سے لے کے جائے گا، اللہ آگے دروازے کھولیں گے، کہیں میڈیکل سٹور پر دے گا، کہیں جھوٹے مقدمات پر دے گا، اس کا بھائی اپنی انگلی توڑ پر اس پر پرچہ کٹوائے گا۔ یہ پرچہ زمین پر نہیں کٹا، آسمانوں پر کٹا ہے، اس نے کسی فریج والے سے دھوکہ کیا، کسی موٹر سائیکل والے سے دھوکہ کیا، کسی میکینک۔ اب ڈاکٹر حضرات سارے نہیں، اب وہ بتا رہے تھے کہ کمپنیاں کہتی ہیں تم سیرپ لکھو ہم تمہیں ویزا دیں گے، تم ہمارے 100 سیرپ لکھو ہم تمہیں فریج دیں گے۔ پیٹ کے درد والے نے گردے کا سیرپ اٹھایا ہوا، وہ انڈے بیچ کر مرغیاں بیچ کر دوائی لے کر آیا، دوائی لینے کے لیے آیا، اس کسائی نے 5 چیک اپ ایسے کروا کے اس کی کھال اتار دی، پھر اس کو جھوٹے سیرپ دے کر ویزا حاصل کیا، یہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے، آسمان پر اس کی سٹوری بنائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے گڑھے میں دھکا دوں گا، وہ کہتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ سارے ٹیسٹ خراب ہیں، تو نے کئی لوگوں کا خون چوسا ہے، تیرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔